السلام علیکم۔ میں آپ کو سنا رہی ہوں انسپکٹر نواز خان کی ایک کرائم سٹوری جس کا نام ہے لاش، ہجڑا اور حسینہ۔ ایسا کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ کپورتھلا سے امرتسر تک کافی سفر تھا اور پھر قتل کے بعد امرتسر سے واپس کپورتھلا پہنچ جانا قریباً ناممکن تھا۔ ایک دلیل یہ بھی تھی کہ شاید شوکت نے ہرنائی کو خود قتل کرنے کی بجائے یہ کام کسی کرائے کے قاتل یا بدمعاش سے کروایا ہو۔ جو لوگ اس طرح پیسے دے کر جرم کراتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ خود موقع سے دور رہیں اور ایسی جگہ رہیں جہاں کچھ لوگ گواہی دے سکیں کہ وہ موقع سے دور تھے۔ تفتیش کا عمل جاری رہا۔ ایک دو موقعوں پر شوکت سے تھوڑی سی سختی بھی کی گئی لیکن وہ اپنے بیان پر ڈٹا رہا۔ اس کا بیان یہ تھا کہ ہرنائی کے قتل میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں اور نہ ہی اس کا ہرنائی سے کوئی ایسا اختلاف تھا جس کے سبب وہ اسے جان سے مار دیتا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ محمد صدیق کے ہوٹل میں ہرنائی سے اس کا کس بات پر جھگڑا ہوا تھا تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ ایسا کوئی جھگڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ محمد صدیق کے بڑے بھائی سے اس کی کاروباری رکابت ہے جس کی وجہ سے وہ اسے پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کیس کے دوران بلال شاہ بھی سرگرم عمل رہا۔ وہ پچھلے 3-4 ماہ کافی بیمار رہا تھا۔ کسی حکیم کے کہنے پر اس نے جگر کی کمزوری رفع کرنے اور بھوک لگانے والی کوئی الٹی سیدھی دوائی کھا لی۔ اس دوائی سے اس کا جگر تو شاید مضبوط ہو گیا ہو لیکن بھوک تو اتنی زیادہ کھل گئی کہ اور کی گنجائش نہیں تھی۔ لہٰذا اس کی بھوک پہلے ہی اتنی کھلی ہوئی تھی کہ اور کی گنجائش نہیں تھی۔ لہٰذا بھوک تو نہیں کھلی، ہاں کئی ایک بیماریاں کھل گئیں۔ 3-4 مہینے وہ ٹھیک ٹھاک بیمار رہا اور بستر پر پڑا رہا۔ نیم حکیم کے اگلے پچھلوں کو بد دعائیں دیتا رہا۔ اب کچھ دنوں سے وہ صحت مند تھا اور میرے ساتھ سرگرمی سے تفتیش میں حصہ لے رہا تھا۔ اجنبی لوگوں سے رشتے جوڑنا بلال شاہ کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ ایک دن اس نے پتہ نہیں کیا چکر چلایا کہ بھگتان والا دروازہ گیا اور شوکت علی کی بیوی نوشابہ کو بھتیجی بنا کر آ گیا۔ کہنے لگا، میرا کمال دیکھیں خان صاحب۔ راہ چلتے اس سے ملاقات کی۔ اس وقت 9 بجے تھے۔ 11 بجے وہ مجھے اپنے گھر لے گئی۔ 11:30 بجے میں نے اسے اپنی بھتیجی بنا لیا۔ 12 بجے اس نے بھی مجھے چچا جان کہنا شروع کر دیا۔ 1 بجے اس نے مجھے اپنے ہاتھ کی پکی روٹی کھلائی اور اب 2:30 بجے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ ذرا غور فرمائیں، صرف 5.5 گھنٹوں میں کتنا لمبا پینڈا مکایا ہے میں نے۔ میں نے کہا، صرف پینڈا ہی مکایا ہے یا کوئی کام کی بات بھی معلوم کی ہے؟ 100 باتوں کی ایک ہی بات ہے جی، لڑکی بہت سونی اور ٹھیک ٹھاک ہے۔ ایسی ہی لڑکیوں کے پیچھے قتل ہوتے ہیں اور دشمنیاں شروع ہوتی ہیں۔ اس سے مل کر مجھے تو یقین ہو گیا ہے کہ قتل کی وجہ وہ خود ہی ہے۔ ہرنائی جوان اور غیر شادی شدہ تھا۔ لڑکی کے لشکارے نے اسے اندھا کر دیا۔ وہ بھول گیا کہ وہ اس کے جگری یار کی بیوی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی طرح لڑکی بھی اس کے چکر میں آ گئی ہو یا چکر میں نہ آئی ہو تو بھی ڈاواں ڈول ہو گئی ہو۔ ایسی باتیں کب تک چھپی رہ سکتی ہیں؟ آخر شوکت کو معلوم ہو گیا۔ اس نے طیش میں آ کر ہرنائی کا قصہ تمام کر ڈالا۔ لیکن دیکھا گیا کہ ایسے موقعوں پر قاتل اپنی بیوی کو بھی نہیں بخشتے۔ ہو سکتا ہے کہ بیوی کا اتنا قصور نہ ہو۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اگر بیوی کا قصور نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ معاملہ ابھی اتنا نہیں بڑا تھا کہ شوہر طیش میں اندھا ہو جاتا اور دوست کو قتل کر ڈالتا۔ بہرحال ابھی ہم کوئی بھی نتیجہ نکالنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں اور نہ ہی ہمیں نکالنا چاہیے۔ اگلے روز بلال شاہ نے دوپہر کے وقت ایک اور دھماکہ کر دیا۔ مرکزی تھانے کا ایک حوالدار جو بیدی سنگھ کے ساتھ کام کرتا تھا میرے پاس آیا اور رازداری سے کہنے لگا، انسپکٹر صاحب، مجھے لگتا ہے آپ کا مخبر بلال شاہ رشوت لینے کے چکر میں۔ کیا مطلب؟ بلال شاہ آج صبح سویرے حوالاتی شوکت علی کے گھر گیا تھا۔ وہ اس کی بیوی نوشابہ سے ملا تھا اور اسے خوب ڈراتا دھمکاتا رہا ہے۔ ڈرانے دھمکانے سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ بلال نے ملزم کی بیوی کو بتایا ہے کہ انسپکٹر نواز خان تمہارے شوہر پر بے تحاشا تشدد کر رہے ہیں۔ وہ بار بار بے ہوش ہو جاتا ہے، پانی کے چھینٹے دے کر اسے ہوش میں لایا جاتا ہے اور پھر مار پیٹ شروع کر دی جاتی ہے۔ یہی سلسلہ چلتا رہا تو وہ 1 آدھ دن میں دم توڑ جائے گا۔
مجھے یقین نہیں آیا کہ بلال شاہ میرے بارے میں اس طرح کی فضول بکواس کر سکتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ شوکت علی سے پوچھ گچھ کی جا رہی تھی اور ایک دو بار اس کی پٹائی بھی ہوئی تھی، لیکن یہ معمولی مار پیٹ تھی اور اس مار پیٹ سے میرا براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا۔ حوالدار نے کہا، مجھے پورا یقین ہے جی کہ بلال ملزم کی بیوی کو ڈرا دھمکا کر اس سے کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس سے پیسے وغیرہ بٹور سکتا ہے یا پھر… میں اس کی ادھوری بات کا مطلب سمجھ گیا۔ اس کا اشارہ ملزم کی بیوی کی جوانی اور خوبصورتی کی طرف تھا۔ بلال شاہ سے مجھے اس قسم کی امید تو ہرگز نہیں تھی۔ ہاں، یہ ہو سکتا تھا کہ وہ کسی مجبوری کے تحت پیسے کے چکر میں پڑ گیا ہو۔ اگر ایسی بات نہیں تھی تو پھر اسے کیا ضرورت پڑی تھی ملزم کی بیوی کو ڈرانے دھمکانے کی؟ ابھی میں اس بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ایک بھاری آواز والے شخص نے میرا نام پوچھا اور بولا، لیجئے، بات کیجئے۔ اس کے ساتھ ہی ایک جوان زنانہ آواز میرے کانوں میں پڑی۔ بولنے والی کچھ گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے اٹکتی ہوئی آواز میں کہا، انسپکٹر صاحب، میں شوکت علی کی بیوی ہوں۔ کون شوکت علی؟ وہی جسے آپ نے ہرنائی کے قتل کے شبے میں پکڑ رکھا ہے۔ میں آپ سے اس کیس کے سلسلے میں ایک بڑی ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں ہاں کہیے، میں سن رہا ہوں۔ میں فون پر سب کچھ تو نہیں بتا سکتی۔ ہاں، آپ کو اس بات کا یقین دلاتی ہوں کہ میرا شوہر بے قصور ہے۔ تو پھر قصوروار کون ہے؟ میں کل صبح خود آپ کے پاس آؤں گی اور اس سلسلے میں تفصیل سے آپ کو سب کچھ بتا دوں گی۔ اب صرف آپ سے یہ کہنا ہے کہ کل تک میرے شوہر کو کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ نہیں پہنچائی جائے گی، لیکن کچھ پتہ تو چلے کہ تم کیا بتانا چاہ رہی ہو۔ تمہیں کچھ خبر بھی ہے یا صرف ٹائم پاس کرنا چاہ رہی ہو؟ وہ فون پر لمبی بات کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن میری کوشش تھی کہ وہ کچھ نہ کچھ بول دے۔ ہمارے درمیان 2-3 منٹ مزید گفتگو ہوئی اور مجھے اتنا ہی پتہ چل سکا کہ قاتل کا تعلق نوشابہ کے سسرال سے نہیں، میکے سے ہے۔ اس نے کل ہر صورت 10 بجے تک مجھ سے ملنے کا وعدہ کیا اور یہ وعدہ بھی کیا کہ کیس کے سلسلے میں مجھ سے پورا تعاون کرے گی۔ آدھے پونے گھنٹے بعد بلال شاہ بھی تھانے آ گیا۔ کچھ کھا پی کر آیا تھا کیونکہ مونچھیں گھی میں چمک رہی تھیں۔ میں اس وقت کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ بلال شاہ کرسی گھسیٹ کر میرے پاس آ بیٹھا۔ خان صاحب، آج بڑا چکر چلایا میں نے۔ مثلاً کیا؟ آج بھی اپنی بھتیجی کے گھر بھگتان والا گیا تھا۔ کافی لمبی چوڑی باتیں ہوتی رہیں۔ دراصل کل میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ تھانے جا کر اس کے شوہر کا پتہ کروں گا۔ آج میں اسے یہی بتانے گیا تھا کہ تھانے میں اس کے مجازی خدا پر کیا بیت رہی ہے۔ پھر کیا بتایا تم نے؟ وہی جو بتانا چاہیے تھا۔ میں نے کل ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ لڑکی کمزور دل کی ہے اور شوہر کی وجہ سے بے حد پریشان بھی۔ میں نے آج اس کا خوب طرح نکالا۔ میں نے کہا کہ حوالات میں اس کے شوہر کی ایسی تیسی ہو رہی ہے اور اگر اسے انسپکٹر نواز کے ہاتھوں سے بچایا نہ گیا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے پکا یقین ہے جی کہ وہ اس قتل کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتی ہے اور آج یا کل آپ سے ضرور ملنے آئے گی۔ بلال شاہ کی چھاتی پھولی ہوئی تھی، آنکھوں میں یقین کی چمک تھی۔ میں نے کہا، بلال شاہ، تمہارا اندازہ 100% درست ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے لڑکی کا فون آیا ہے، وہ کیس کے سلسلے میں کوئی خاص بات کرنا چاہتی ہے۔ بلال شاہ کا چہرہ کھل اٹھا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، آخر ہمارا بھی کوئی تجربہ ہے۔ یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے۔ مجھے پتا تھا کہ لڑکی ڈر کر ضرور کچھ بتائے گی۔ اب آپ اس کیس کو حل ہوا سمجھے۔ میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ بلال شاہ ٹیلی فون سے پہلے نہیں آ گیا اور اسے دیکھ کر میرے منہ سے کوئی غلط بات نہیں نکل گئی، ورنہ اس نے میری جان کو آ جانا تھا۔ کام اس نے واقعی عقل مندی کا کیا تھا اور اس کی عقل مندی کا ثبوت بھی میرے سامنے آ گیا تھا۔ اب مجھے بے چینی سے کل صبح کا انتظار تھا۔ نوشابہ نے صبح 10 بجے آنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن 8:30 بجے ہی یہ اطلاع آ گئی کہ وہ ہسپتال میں۔ رات پچھلے پہر اس نے بھاری مقدار میں خواب آور گولیاں کھا کر خودکشی کی کوشش کی تھی۔ خوش قسمتی سے اس کا دیور گھر میں تھا، وہ اسے ایک رکشہ میں ڈال کر ہسپتال لے گیا تھا۔ اب ڈاکٹر اس کی جان بچانے کی سرتوڑ کوشش کر رہے تھے۔ یہ ایک سنسنی خیز اطلاع تھی۔ صرف 10-15 گھنٹے پہلے جس لڑکی نے ہرنائی قتل کیس میں بھرپور تعاون کا ارادہ ظاہر کیا تھا، وہ اب ہسپتال کے بستر پر موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ ابتدائی اطلاع یہی تھی کہ اس نے خودکشی کی کوشش کی ہے۔ عین ممکن تھا کہ یہ بھی قتل کی سازش ہو۔
اصل صورتحال کا علم لڑکی کی بے ہوشی ختم ہونے پر ہی ہو سکتا تھا۔ دوپہر کو اسپتال سے اطلاع آئی کہ نوشابہ شوکت کی حالت اب بہتر ہے۔ مجھے امید تھی کہ 4-5 بجے تک وہ ہوش میں آ کر بیان دینے کے قابل ہو جائے گی، لیکن رات گئے تک یہ امید پوری نہیں ہوئی۔ میں اور انسپکٹر بیدی سنگھ اسپتال پہنچے۔ نوشابہ انتہائی نگہداشت کے شعبے میں تھی۔ انچارج ڈاکٹر نے بتایا کہ مریضہ کی زندگی کو فوری خطرہ تو لاحق نہیں، مگر اس کے دماغ پر اثر ہوا ہے، جس کے سبب وہ ہوش میں نہیں آ رہی۔ اس نے امید ظاہر کی کہ کل تک وہ نارمل ہو جائے گی۔ کل گزر گیا اور پھر 2 دن مزید گزر گئے۔ نوشابہ شوکت ہوش میں نہیں آئی۔ اسے نلکیوں کے ذریعے خوراک دی جا رہی تھی۔ بڑے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ مریضہ کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ آکسیجن کی کمی سے اس کے دماغ کا مرکزی حصہ متاثر ہوا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ ابھی ہوش میں آ جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2-3 ماہ بعد بھی یہی حالت قائم رہے۔ اس نئے واقعے کی تفتیش سے یہی پتہ چلا کہ مایوسی اور پریشانی کی شدید کیفیت سے گھبرا کر نوشابہ نے خودکشی کی کوشش کی ہے۔ اس کے دیور نے بتایا کہ وہ رات گئے تک شدید پریشان تھی اور کشمکش میں دکھائی دیتی تھی۔ اس کی پریشانی اور کشمکش کی وجہ میرے اور بلال شاہ کے لیے پوشیدہ نہیں تھی۔ نوشابہ کے پاس ایک اہم اطلاع تھی۔ یہ اطلاع جہاں اس کے شوہر کو بچا سکتی تھی، وہاں کسی دوسرے عزیز کو پھانسی کے تختے تک پہنچا سکتی تھی۔ شاید وہ خودکشی کرنے تک یہی سوچ رہی تھی کہ اپنے کس پیارے کو بچائے اور کس کو موت کے دہانے پر کھڑا کر دے۔ بلال شاہ اور میں نے سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ ہمیں نوشابہ کے میکے کپور تھلہ چلنا چاہیے۔ نوشابہ کی آخری گفتگو سے یہی ظاہر ہوا تھا کہ ہرنائی کے قاتل کا تعلق اس کے میکے سے۔ ہم ایک روز صبح سویرے امرتسر سے روانہ ہوئے اور دوپہر کے وقت کپور تھلہ کے ایک مضافاتی گاؤں میں پہنچ گئے۔ نوشابہ کے باپ کا گھر ویسا ہی تھا جیسا ایک عام کاشتکار کا ہونا چاہیے۔ نوشابہ کی والدہ پچھلے 2 سال سے چارپائی سے لگی ہوئی تھی اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ اس کا والد 50 برس عمر کا ایک عام سا شخص تھا۔ معلوم ہوا کہ نوشابہ کے صرف 2 بھائی ہیں۔ ایک پچھلے 5 سال سے سنگاپور میں ہے اور بندرگاہ پر کام کرتا ہے، دوسرا سرکاری ملازم ہے اور کوئی 1 مہینہ پہلے کوئٹہ کے دور دراز علاقے سے امرتسر ٹرانسفر ہوا ہے۔ اس دوسرے بھائی کا نام عقیل تھا۔ نوشابہ کے والد سے کچھ دوسرے عزیزوں کے پتے ٹھکانے بھی معلوم ہوئے، تاہم میں نے بہتر جانا کہ پہلے عقیل نامی اس نوجوان سے پوچھ گچھ کی جائے۔ عورت کے سلسلے میں سب سے پہلے شوہر اور بھائی کی غیرت ہی جاگتی ہے۔ نوشابہ اپنے شوہر کو تو بے گناہ گردانتی رہی تھی، اب ہو سکتا تھا کہ ہرنائی کو موت کے گھاٹ اتارنے والا اس کا بھائی ہو۔ امرتسر پہنچ کر میرے ASI نے برق رفتاری سے تفتیش کی اور پتہ چلایا کہ عقیل احمد فائر بریگیڈ یعنی آگ بجھانے والے محکمے میں ملازم ہے۔ وہ انچارج فائر مین تھا اور مناسب تنخواہ لیتا تھا۔ سنسنی خیز انکشاف یہ تھا کہ اتوار کی صبح 10:20 پر جب بھوانی بلڈنگ گری تو امدادی عملے کے ساتھ سب سے پہلے عقیل احمد ہی موقع پر پہنچا تھا۔ ASI نے تفصیل بتائی تو مجھے بھوری مونچھوں اور بادامی آنکھوں والا وہ نوجوان یاد آ گیا جو سوموار کی شام تک موقع پر موجود رہا تھا اور دوسرے کارکنوں کے ساتھ مل کر جوش و خروش سے امدادی کارروائیاں کرتا رہا تھا۔ اتوار کو دوپہر کے وقت جب ملبے کے نیچے جہاں بلب لوگ چیخو پکار کر رہے تھے اور حشر کا ساماں تھا، اس نوجوان نے ایک 8 سالہ بچی کو ملبے سے نکالنے کے لیے جان کی بازی لگا دی تھی۔ وہ ایک تنگ سوراخ میں رینگ کر ملبے میں گھسا تھا اور سیڑھیوں کے جنگلے میں پھنسی ہوئی اس بچی کو کھینچ کر باہر لے آیا تھا۔ بعد میں 2 بجے کے قریب جب ملبے کے ایک حصے میں آگ بھڑک اٹھی تو اس نے آگ پر قابو پانے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ اب وہی نوجوان ایک ملزم کی حیثیت سے میرے سامنے پیش ہونے والا تھا۔ بالکل اتفاقی طور پر حالات کی کڑیاں آپس میں مل گئی تھیں اور یوں لگ رہا تھا کہ عقیل نامی یہ نوجوان قتل کے الزام سے بچ نہیں سکے گا۔ مقتول کی لاش بھوانی بلڈنگ کے ملبے میں پھینکی گئی تھی اور بھوانی بلڈنگ کے ملبے سے عقیل کا گہرا تعلق ثابت ہو گیا تھا۔ میرے عملے نے عقیل کو شام 7 بجے ایک بس اسٹاپ پر حراست میں لیا۔ اس نے بتایا کہ وہ اسپتال میں اپنی بیمار بہن کی عیادت کر کے واپس اپنے کوارٹر میں جا رہا تھا۔ وہ اپنی گرفتاری پر سخت حیران تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ حیران نظر آنے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔
وہ چوڑے شانوں اور کسرتی جسم کا مالک تھا، بہن کی طرح گورا چٹا تھا لیکن زیادہ خوبصورت نہیں تھا۔ اس کے خد و خال میں ایک طرح کی کرختگی پائی جاتی تھی۔ ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھ گچھ کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے پوچھا کہ اتوار اور سوموار کی درمیانی شب وہ کہاں تھا۔ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، آپ بھی جانتے ہیں میں بھگتان والا میں تھا، وہاں بھوانی بلڈنگ پر میری ڈیوٹی تھی۔ بھوانی بلڈنگ سے تمہاری ہمشیرہ کا گھر کتنے فاصلے پر ہے؟ مجھے ٹھیک سے پتہ نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ قریب ہی ہے۔ تمہارے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ ڈیوٹی ٹائم کے بعد اپنی بہن کے گھر کا چکر لگاؤ؟ ہم 2 روز اتنے مصروف رہے ہیں کہ کسی اور طرف دھیان ہی نہیں گیا۔ ویسے بھی کوئٹہ سے یہاں آنے کے بعد میں ایک مرتبہ نوشابہ کے گھر ہو آیا تھا، اس لیے جانے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ اتوار اور سوموار کی درمیانی رات تم نے کہاں گزاری؟ رات 8-9 بجے کام بند ہو گیا تھا، اس لیے ہم دفتر واپس آ گئے۔ رات دفتر ہی میں سوئے، صبح سویرے پھر موقع پر پہنچ گئے، کیونکہ عمارت کا وہ حصہ گرانا تھا جو کسی بھی وقت گر کر مزید نقصان کا سبب بن سکتا تھا۔ میرا خیال تم سے مختلف ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ رات 9 بجے کام سے فارغ ہونے کے بعد تم اپنی بہن سے ملنے اس کے گھر گئے۔ وہاں تمہاری ملاقات اپنی بہن سے تو نہیں ہوئی لیکن ہرنائی سے ہو گئی۔ تم نے اسے قتل کر ڈالا اور پھر کندھے پر لاد کر چھت پر لے آئے۔ 3-4 چھتیں طے کرنے کے بعد تم نے اسے بھوانی بلڈنگ کے ملبے میں پھینک دیا۔ صبح منہ اندھیرے جب کام دوبارہ شروع ہوا تو تم نے ساتھیوں کی نگاہ بچا کر ہرنائی کی لاش کو ملبے میں کچھ اور نیچے گھسیڑ دیا تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو کہ لاش اوپر سے گرائی گئی ہے۔ عقیل کا رنگ زرد ہو رہا تھا، تاہم اس نے کوشش کر کے اپنے اعصاب پر قابو رکھا اور تنک کر بولا، لیکن میں کیوں قتل کرتا اس شخص کو؟ میری کیا دشمنی تھی اس سے؟ میں صرف 1 ماہ پہلے کوئٹہ سے آیا ہوں، میں نے نام تک نہیں سنا اس شخص کا۔ تم غلط بیانی کر رہے ہو۔ تم جان چکے تھے کہ ہرنائی کے تمہاری بہن سے ناجائز تعلقات ہیں۔ اسے اپنی بہن کے گھر میں دیکھ کر تم مشتعل ہو گئے اور میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا انسپکٹر۔ عقیل ایک دم آگ بگولا ہو کر چیخا، اس کے ساتھ ہی اس نے مجھ پر جھپٹنے کی کوشش کی۔ وہ بالکل دیوانہ ہو رہا تھا۔ اس نے میرا گریبان پکڑ کر مجھے نیچے گرانا چاہا، میں نے اس کی ٹانگوں میں اڑنگا لگایا، وہ اوندے منہ میز پر گرا، مگر گرتے ساتھ ہی اس نے شیشے کا ایک وزنی جگ تھام لیا اور اس کی زوردار ضرب میرے چہرے پر لگانا چاہی۔ میں نے جھک کر یہ وار بھی بچایا، جگ دیوار سے ٹکرا کر چور ہو گیا۔ عقیل پھر مجھ پر جھپٹا، ساتھ ساتھ وہ چلا رہا تھا، تم نے میری بہن کا نام لیا، میں تمہارا سر توڑ دوں گا، تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے 3-4 زناٹے کے تھپڑ اس کے چہرے پر لگائے اور بازو مروڑ کر بے بس کر دیا۔ بلال شاہ سمیت عملے کے کئی افراد کمرے میں اکٹھے ہو چکے تھے۔ وہ سب خونخوار نظروں سے عقیل کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں جانتا تھا کہ میرے ایک اشارے پر وہ اس کی چمڑی ادھیڑ کر رکھ دیں گے، لیکن میں نے ایسی کسی کارروائی کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ عقیل نوجوان تھا، خون میں گرمی تھی، بہن کے ذکر نے اسے آگ بگولا کر دیا تھا۔ اگر میں بھی اس کی طرح آگ بگولا ہو جاتا تو یہ سمجھداری نہیں تھی۔ میں نے صرف وہی کیا جو قانون کے مطابق ضروری تھا۔ پوچھ گچھ کے لیے میں نے اسے حوالات میں بند کر دیا۔ اب تک اس واقعے کی خبر کافی پھیل چکی تھی۔ بات تھی بھی حیرانی اور دلچسپی کی۔ بھوانی بلڈنگ سے ملنے والی لاشوں میں ایک لاش ایسی بھی تھی جو کہیں اور سے لا کر وہاں پھینکی گئی تھی۔ اخباروں میں بھی یہ خبر آ چکی تھی۔ لاش کی تصویر کے ساتھ واقعات کی تفصیل آئی تھی اور اس حوالے سے میرا ذکر بھی آیا تھا۔ ایک روز 2 اخباری نمائندے میرا انٹرویو لینے آ پہنچے۔ ان میں سے ایک بولا، انسپکٹر صاحب، یہ معاملہ ہے ہی دلچسپی لینے والا۔ قتل کی ایک واردات کو جس طرح ایک حادثے کی دھول میں چھپانے کی کوشش کی گئی ہے، بے حد حیرت انگیز ہے۔ اب یہ عشق و محبت کا چکر نکل آیا ہے۔ ہمارے پڑھنے والے ان خبروں میں بہت دلچسپی لے رہے ہیں۔ پھر ایک اور بات بھی ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس معاملے کی بہت کرید ہے۔ وہ کیا؟ دراصل مقتول ہرنائی کو ہم لوگ بہت پہلے سے جانتے ہیں۔ شاید آپ کے لیے یہ اطلاع حیرت کا باعث ہو کہ ہرنائی پنجابی اور اردو میں شعر بھی کہتا رہا ہے۔ خاص طور پر وہ گیت بہت خوبصورت لکھتا رہا ہے۔ اس کی اکثر چیزیں ہمارے اخبار میں چھپتی رہی ہیں اور یہ سلسلہ قریباً 3-4 سال سے چل رہا ہے۔ شاید آپ کے لیے یہ اطلاع بھی حیران کن ہو کہ ہرنائی امرتسر کا نہیں، کپور تھلہ کے ایک نواحی گاؤں لڑکی کا رہنے والا ہے۔ پہلے پہل اس کی جو چیزیں اخبار میں چھپنے کے لیے آتی تھیں ان پر لڑکی گاؤں کا نام لکھا ہوتا تھا،
نوجوان رپورٹر نے ایک پرانا کاغذ نکال کر دکھایا۔ یہ کوئی پنجابی گیت تھا۔ گیت کے اوپر سعید ناشاد لڑکی کپور تھلہ کے الفاظ لکھے تھے۔ یہ اطلاع میرے لیے واقعی بہت اہم تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ مقتول سعید اور ہرنائی کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے جس علاقے سے نوشابہ کا تعلق ہے۔ ایک دم میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا اور اس کے ساتھ ہی مجھے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ نوشابہ اور ہرنائی کے درمیان کیا رشتہ تھا اور نوشابہ کے بھائی عقیل نے ہرنائی کو کیوں کر قتل کیا۔ یکے بعد دیگرے اس کیس کی بہت سی کڑیاں آپس میں ملتی چلی گئیں اور ہر مشکل سوال کا تفصیلی جواب نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ اب صرف اور صرف ایک سوال کا جواب درکار تھا اور وہ یہ کہ مقتول ہرنائی اور قاتل عقیل میں اتوار اور سوموار کی درمیانی شب کہاں ملاقات ہوئی۔ اخباری رپورٹرز کی اطلاع پر میں نے فوراً کپور تھلہ کا رخ کیا اور ایک دور افتادہ الگ تھلگ گاؤں میں مقتول ہرنائی کے وارثوں کا سراغ لگایا۔ سعید اور ہرنائی کے والدین فوت ہو چکے تھے۔ ایک بہن کہیں لاہور کے آس پاس بیاہی ہوئی تھی، 2 شادی شدہ بھائی تھے اور اپنی اپنی زمین میں کھیتی باڑی کرتے تھے۔ دونوں بھائیوں کی طرح ہرنائی کے حصے میں بھی 10-12 ایکڑ زمین آئی تھی۔ وہ چاہتا تو اس گاؤں میں رہ کر روزی پیدا کر سکتا تھا، لیکن تھوڑا سا پڑھ لکھ کر وہ خود کو بابو سمجھنے لگا تھا۔ کھیتی باڑی میں اس کا کبھی بھی دل نہیں لگا اور 2 سال پہلے جب اس کی والدہ بھی فوت ہو گئی تو وہ بالکل دل برداشتہ ہو گیا اور زمین فروخت کر کے گاؤں سے چلا گیا۔ اس وقت سے اس کا کچھ پتہ نہیں تھا کہاں ہے، کس حال میں ہے اور ہے بھی یا نہیں۔ بھائی اپنی اپنی دنیا میں مگن تھے۔ کبھی کبھار بہن گاؤں آتی تھی تو بھائی کی یاد میں 4 آنسو بہا لیتی تھی۔ میں نے گاؤں کے مختلف افراد سے ٹو لی تو میرا یہ اندازہ 100% صحیح ثابت ہوا کہ مقتول ہرنائی اور نوشابہ کے عشق کا آغاز کپور تھلہ سے ہی ہو گیا تھا، اور یہ آغاز اس وقت ہوا تھا جب نوشابہ ابھی نوشابہ شوکت نہیں بنی تھی۔ ہرنائی اور نوشابہ کے گاؤں ساتھ ساتھ تھے۔ دونوں گاؤں کے لوگ ایک دوسرے کے ہاں آتے جاتے تھے۔ اسی آنے جانے میں کہیں نوشابہ اور ہرنائی کی آنکھ لڑ گئی تھی۔ نوشابہ گھریلو لڑکی تھی اور سعید اور ہرنائی بھی ایسا تیز ترار نہیں تھا، لہٰذا 1-2 سال اس عشق کی آگ اتنی دھیمی رہی کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ جو ہی یہ آگ ذرا سا بھڑکی اور گاؤں کے باخبر لوگوں نے کان کھڑے کیے، نوشابہ کے والدین نے ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے لڑکی کو آنن فانن ڈولی میں بٹھا دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ گاؤں کے جن لوگوں کو اس معاملے کی خبر تھی ان کا یہی خیال تھا کہ لڑکی کی شادی کے 1-2 ماہ بعد ہی ہرنائی اسے بھول گیا تھا اور روزمرہ کے کاموں میں لگ گیا تھا۔ ہرنائی کے بڑے بھائی مختار نے بھی ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا۔ کہنے لگا، تھانے دار جی، ہم تو نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی ایسی خاص بات ہے جس کی ٹو لگائی جائے۔ گستاخی معاف، یہ تو باسی کڑی کو والا دینے والی بات ہے۔ میں مانتا ہوں کہ سعید ایک موقع پر لڑکی کے چکر میں پڑا تھا، لیکن بات بڑھنے سے پہلے ہی لڑکی کی شادی ہو گئی۔ جوانی کا ابال تھا، جتنی جلدی آیا تھا اتنی جلدی بیٹھ گیا۔ 2-3 ہفتے گم سم رہنے کے بعد سعید ٹھیک ہو گیا تھا۔ میں نے ہرنائی کے بڑے بھائی مختار سے پوچھا، کبھی تم نے یہ نہیں سوچا کہ سعید کہاں گیا ہے اور یہ کہ کہیں اس کی گمشدگی کی وجہ یہی لڑکی تو نہیں؟ نہیں جی، میرے دماغ میں تو کبھی یہ بات نہیں آئی، نہ ہی ہماری آپا نے کبھی اس طرح سوچا، حالانکہ وہ تو سعید کے بارے میں بہت فکر مند رہتی ہیں۔ مجھے تمہاری لاپرواہی اور بے حسی پر افسوس ہو رہا ہے۔ بات تو افسوس کی ہے جی، لیکن سعید اب کہاں ہے؟ جہاں جا کر کوئی واپس نہیں آتا۔ وہ قتل ہو چکا ہے اور اسی چکر میں ہوا ہے جس کو تم معمولی سمجھتے رہے ہو اور بھول چکے ہو۔ میں اسی لڑکی نوشابہ کی بات کر رہا ہوں۔ مختار کا منہ شدت حیرت سے کھلا رہ گیا۔ اب بات بے حد واضح ہو چکی تھی۔ سعید اور ہرنائی اور نوشابہ آپس میں محبت کرتے تھے۔ یہ محبت خاموش ہونے کے باوجود بے حد شدید اور گہری تھی۔ نوشابہ کی شادی ہو گئی تو ہرنائی کے دل میں ایسا تیر لگا جس کے زخم سے ہر وقت خون رستا رہتا تھا۔ وہ مسلسل ایک نیلی آگ میں جل رہا تھا۔ یہی آگ تھی جو اس سے شاعری کرواتی تھی اور گیت لکھواتی تھی۔ وہ نوشابہ کے گاؤں کی گلیوں میں آوارہ پھرتا، کھیتوں میں گھومتا، کنویں پر جاتا، ہر جگہ اسے
نوشابہ کی آواز گونجتی محسوس ہوتی۔ آخر ایک دن سب کچھ اس کی برداشت سے باہر ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ تقدیر کو تدبیر سے بدلنے کی کوشش کرے گا۔ اس نے گاؤں میں اپنے حصے کی زمین اونے پونے بیچی اور نقد رقم کے ساتھ خاموشی سے امرتسر کا رخ کیا۔ نوشابہ کے سسرال کا اتا پتہ معلوم کرنے میں اسے زیادہ دشواری نہیں ہوئی۔ وہ جان گیا کہ اس کے دل کو عمروں کا روگ لگانے والی اپنے شوہر اور بچے کے ساتھ اندرون شہر کے ایک مکان میں رہتی ہے۔ اسے نوشابہ کے شوہر کا کاروبار بھی معلوم ہو گیا۔ اس نے نوشابہ تک پہنچنے کے لیے اس کے شوہر شوکت سے تعلقات استوار کیے۔ نقد رقم اس کے پاس تھی۔ اس نے شوکت کلاتھ مرچنٹ کی عین سامنے ایک دکان پگڑی پر حاصل کی اور وہاں جنرل سٹور کھول لیا۔ یہی جنرل سٹور اس کا کاروبار اور گھر ٹھہرا۔ اس نے اپنے ماضی اور گھر والوں سے رشتہ بالکل توڑ لیا اور نئے ماحول میں ایک نئی زندگی شروع کر دی۔ جلد ہی شوکت علی کے ساتھ اس کا دوستانہ ہو گیا اور شوکت کبھی کبھار اسے اپنے گھر بھی لے جانے لگا۔ ہرنائی کو اپنے شوہر کے ساتھ دیکھ کر نوشابہ کے طوطے اڑ گئے۔ ماضی میں اس نے یقیناً ہرنائی سے محبت کی تھی اور اس کی دلہن بننے کے خواب دیکھے تھے، لیکن اب وہ شوکت کی بیوی اور اس کے بچے کی ماں تھی۔ اپنے گھر میں وہ خوش تھی اور خوش رہنا چاہتی تھی۔ اسے ہرنائی کی یہ خطرناک مداخلت بالکل پسند نہیں آئی۔ اس نے ڈھکے چھپے لفظوں میں اپنے شوہر سے کہنا شروع کیا کہ اسے ہرنائی یعنی سعید کا اپنے گھر میں آنا جانا پسند نہیں۔ شوکت نے ان باتوں کا کوئی اثر نہیں لیا اور ہرنائی سے دوستانہ برقرار رکھا۔ ایک روز موقع دیکھ کر نوشابہ نے ہرنائی سے بھی بات کی اور اسے پرانی محبت کا واسطہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس کی زندگی سے نکل جائے اور جو کچھ ہوا اسے ایک کہانی سمجھ کر بھول جائے۔ ہرنائی نے جواب میں کہا کہ یہ اس کے بس میں نہیں ہے۔ ہاں، وہ یہ وعدہ اس سے کرتا ہے کہ کبھی اس سے پرانے تعلق کی بات نہیں کرے گا اور نہ ہی کبھی پرانے تعلق کا واسطہ دے کر اس سے کوئی مطالبہ کرے گا۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے چلتا رہا۔ دن ہفتے اور ہفتے مہینوں میں بدلتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شوکت اور ہرنائی کی دوستی بھی پروان چڑھتی رہی۔ شوکت کا بیٹا ہرنائی کو چاچا کہتا تھا۔ ہرنائی بھی اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ کھلونے، مٹھائیاں، کپڑے، وہ جب بھی شوکت کے گھر آتا اس کے پاس بچے کے لیے تحائف ہوتے۔ وہ نوشابہ کے لیے بھی کبھی کبھی کوئی چیز لے آتا جسے نوشابہ شوہر کی خوشی کے لیے نیم رضامندی سے رکھ لیتی۔ شوکت کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس دوستانے کے پیچھے کون سا جذبہ ہے۔ شاید ہرنائی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کے دل کی گہرائیوں میں کیا چھپا ہوا ہے۔ بظاہر وہ صرف اتنا چاہتا تھا کہ اپنی محبوبہ کے قریب رہے اور وقتاً فوقتاً اس کا دیدار کرتا رہے، لیکن خیالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنی پسندیدہ چیز کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، قریب سے قریب تر ہونا چاہتا ہے۔ ہرنائی اور نوشابہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ ان دونوں کا خیال تھا کہ وہ اپنا درمیانی فاصلہ برقرار رکھنے میں کامیاب رہیں گے، لیکن پھر دھیرے دھیرے ان کے اندر پرانی محبت کی چنگاریاں سلگنے لگیں۔ روز کے میل ملاقات نے جذبات کا بہاؤ اتنا تیز کر دیا کہ نوشابہ جیسی شریف اور عاقل و بالغ لڑکی کے پاؤں بھی اکھڑنے لگے۔ شاید وہ جذبات کے اس تیز ریلے میں بھی سنبھل جاتی، لیکن انہی دنوں کچھ ایسے حالات پیش آئے کہ نوشابہ کی مزاحمت یکسر دم توڑ گئی۔ شوکت نے ڈلہوزی کی سیر کا پروگرام بنایا اور ہرنائی کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ ڈلہوزی کی رومان پرور فضاؤں میں وہ آزادانہ گھومتے پھرتے رہے۔ وہ تینوں آپس میں بے حد بے تکلف ہو چکے تھے۔ شعر و شاعری، فلموں اور عشق و محبت کے بارے میں بے جھجک باتیں کرتے۔ ایک موقع پر شوکت نے نوشابہ سے کہا کہ وہ ہرنائی کے لیے کوئی اچھی سی دلہن تلاش کرے۔ فرمائیے جناب، کس طرح کی دلہن چاہیے آپ کو؟ بالکل تمہارے جیسی۔ نوشابہ کے چہرے پر سرخی لہرا گئی اور شوکت کہکا لگا کر بولا، اس جیسی تو کمپنی نے ایک ہی بنائی ہے۔ ہاں، اس سے ملتی جلتی کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ ڈلہوزی میں قیام کے دوران ہی شوکت کو ایک نہایت ضروری کام پڑ گیا اور اسے ایک روز کے لیے امرتسر آنا پڑ گیا۔ قریباً 36 گھنٹے تک نوشابہ اور ہرنائی ڈلہوزی میں تنہا رہے۔ یہ تنہائی رنگ لائی۔ برسوں سے دل میں دبی ہوئی خواہشات اچانک ابھر کر سامنے آ گئیں اور اس طرح سامنے آئیں کہ ہوش و حواس جواب دے گئے۔ کہتے ہیں کہ پہلا گناہ ہی مشکل ہوتا ہے، اس کے بعد راستے آسان ہو جاتے۔
ہرنائی اور نوشابہ پر بھی گناہ کے راستے آسان ہو گئے۔ ڈلہوزی میں پیش آنے والے واقعے کے بعد وہ کئی بار اندھے جذبات کی دلدل میں گرے۔ شوکت کا کپڑے کا کاروبار ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، اسے کپڑا خریدنے کے لیے اکثر لاہور اور لائل پور جانا پڑتا تھا۔ ایسے میں وہ ہجڑے نرگس کو گھر چھوڑ جاتا تھا، لیکن گھر والی کو ہجڑے کی نہیں مرد کی ضرورت تھی، اور مرد بھی وہ جو اس کی پہلی محبت تھا۔ اس نے بہانے ہجڑے نرگس سے پیچھا چھڑا لیا اور وہ اکثر رات کو اپنے گھر جا کر سونے لگا۔ اب میدان صاف تھا۔ ہرنائی کو شوکت کی مصروفیات کی پوری خبر رہتی تھی۔ جب ڈیڑھ مہینے بعد اسے پتہ چلا کہ شوکت امرتسر سے باہر جا رہا ہے تو وہ چوکس ہو جاتا۔ شوکت کی غیر موجودگی میں وہ اس کے گھر پہنچتا اور صبح ہونے سے پہلے وہاں سے نکل آتا۔ ایسی باتیں وقتی طور پر تو چھپ جاتی ہیں، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں۔ نوشابہ اور ہرنائی کا معاملہ یوں تو پوشیدہ تھا، مگر قریبی لوگوں کو اس کی بھنک پڑنے لگی۔ ان میں ہجڑہ نرگس اور شوکت کا ایک دوست بھی شامل تھا۔ آخر یہ بات شوکت کے کانوں تک بھی جا پہنچی۔ اسے زبردست شوق لگا۔ کئی روز تک وہ یقین نہیں کر سکا کہ اس کا بھائیوں جیسا دوست ایسی پستی میں گر سکتا ہے، مگر جب اس نے تحقیق کی تو حقیقت بھیانک صورت میں سامنے آ گئی۔ اسے معلوم ہو گیا کہ ہرنائی اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر آتا ہے اور دیر تک وہاں رہتا ہے، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ اسے اس بات پر پھر بھی یقین نہیں آیا کہ وہ اور اس کی بیوی تمام حدیں پار کر چکے ہیں اور اب ان میں کوئی فاصلہ باقی نہیں رہ گیا۔ وہ یہی سمجھتا رہا کہ نوشابہ کی ہنسی مذاق کی عادت نے ہرنائی کو غلط فہمی میں ڈالا ہے اور اس کے سر پر نوشابہ کے عشق کا بھوت سوار ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ ان میں کوئی جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا اور نوشابہ اس قابل ہے کہ اسے معاف کیا جا سکے۔ اس نے سوچا کہ بات کو جتنا اچھالا جائے گا اپنی ہی بدنامی ہوگی۔ دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تحمل کے ساتھ اس نے ہرنائی سے بات کی اور لعنت ملامت کرنے کے بعد اسے کہا کہ اب اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ یہ شہر چھوڑ کر چلا جائے اور آئندہ کبھی انہیں اپنی صورت نہ دکھائے۔ اس سلسلے میں محمد صدیق کے ہوٹل میں بھی ان کے درمیان گفتگو ہوئی تھی، جس کا کچھ حصہ محمد صدیق نے سنا تھا۔ یہاں تک تو حالات معلوم ہو گئے، اس کے بعد کیا ہوا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ سب سے اہم سوال یہ تھا کہ اگر ہرنائی کو نوشابہ کے بھائی عقیل نے قتل کیا ہے تو ان دونوں کی ملاقات کہاں ہوئی اور قتل کے بعد ہرنائی کی لاش بھوانی بلڈنگ کے ملبے میں کیسے پہنچی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ اور دیگر شہادتوں سے یہ بات واضح ہوتی تھی کہ لاش قریبی مکان کی چھت سے بلڈنگ کے ملبے پر گرائی گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ قتل شوکت کے گھر ہی میں ہوا تھا۔ شوکت اس رات اپنے گھر میں نہیں تھا، وہ بیوی بچے کے ساتھ سسرال گیا ہوا تھا اور گھر میں تالا لگا ہوا تھا۔ ہجڑہ نرگس بھی اپنے گھر جا کر سو گیا تھا۔ پھر گھر کا تالا کس نے کھولا، کیوں کھولا، تالا کھلنے کے بعد مکان میں کیا واقعہ پیش آیا؟ میرے تجزیے کے مطابق اس رات سے صرف 2 افراد پردہ اٹھا سکتے تھے، ایک ہرنائی اور دوسرا عقیل۔ ہرنائی قتل ہو چکا تھا اور عقیل اپنی زبان کھولنے پر تیار نہیں تھا۔ بہت سخت جان اور ارادے کا پکا شخص تھا وہ۔ ابھی تک اس نے اپنا جرم ہی قبول نہیں کیا تھا، طریقہ جرم وہ کیسے بتاتا؟ نوشابہ اب ہوش میں آ چکی تھی، تاہم ابھی تک ہسپتال میں تھی۔ نوشابہ کے بارے میں شوکت علی کی تمام خوش فہمیاں دور ہو چکی تھیں۔ یہ خوش فہمیاں اس خط کی وجہ سے دور ہوئیں جو نوشابہ نے خواب آور گولیاں کھانے سے قبل شوکت کے نام لکھا تھا۔ اس خط میں اس نے اپنے سبھی گناہوں کا اعتراف کیا اور اپنے بچے کو بدنصیب ماں کا بدنصیب بچہ قرار دیتے ہوئے شوکت سے درخواست کی تھی کہ وہ اسے اچھی تعلیم و تربیت دے۔ یہ خط ملنے کے بعد شوکت نے نوشابہ سے ہر تعلق توڑ لیا اور ایک بار بھی اسے ہسپتال میں دیکھنے نہیں گیا۔ ایک روز بیٹھے بٹھائے میرا دھیان ان اشیاء کی طرف چلا گیا جو مقتول ہرنائی کی جیب سے برآمد ہوئی تھی۔ جیسا کہ میں نے بتایا، ان اشیاء میں نقدی اور کاغذات کے علاوہ سینما کا وہ ٹکٹ بھی تھا جو اس کیس کے آغاز کا سبب بنا۔ اس کے علاوہ چابیوں کا ایک چھوٹا گچھا بھی تھا۔ ان میں سے ایک چابی دکان کی تھی، ایک کاؤنٹر کے دراز کی، ایک موٹر سائیکل کی، ایک چابی ایسی بھی تھی جس کا ابھی تک پتہ نہیں چلا تھا۔ میرے ذہن میں آیا کہیں یہ چابی شوکت کے گھر کی نہ ہو۔ شوکت کے گھر کا بیرونی دروازہ لوہے کا تھا اور اس میں ہاضمی تالا لگا ہوا تھا۔ یہ چابی بھی ہاضمی تالے کی تھی۔ میں نے یہ چابی نکال کر اپنے ASI کو دی اور اسے کہا کہ وہ دیکھ کر آئے، یہ چابی شوکت کے گھر کی تو نہیں؟
ASI کی واپسی آدھے گھنٹے بعد ہوئی۔ اس نے بتایا کہ یہ چابی شوکت کے مکان کے بیرونی دروازے کو لگتی ہے۔ میرا ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ میری ہمت افزائی ہوئی تو میں نے ملزم وکیل پر مزید دباؤ ڈالا۔ ویسے بھی اس کا دوسرا ریمانڈ ختم ہونے میں اب صرف 2 دن باقی رہ گئے تھے۔ ہم اسے مرغن کھانا کھلا رہے تھے اور 3 راتوں سے مسلسل جگا رہے تھے۔ آخر چوتھی شب اس کی ہمت جواب دے گئی اور مسلسل پوچھ گچھ سے جان چھڑانے کے لیے اس نے اپنی زبان کھول دی۔ اس رات عقیل نے جو کچھ بتایا اس سے کیس کی آخری گرہ بھی کھل گئی اور سب کچھ واضح ہو گیا۔ وہ معلومات مختصر الفاظ میں کچھ اس طرح کہ ہرنائی کا قتل عقیل کے ہاتھوں ہی ہوا تھا اور اس آہنی پائپ سے ہوا تھا جو مکان کے صحن میں پڑا ملا تھا۔ دراصل شوکت کے ساتھ ہونے والی تلخ کلامی کے بعد ہرنائی بہت پریشان تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا پول کھل گیا ہے اور اب اسے نہ صرف یہ شہر چھوڑنا پڑے گا بلکہ اپنی محبوبہ سے بھی ہمیشہ کے لیے جدا ہونا پڑے گا۔ اس نے امرتسر چھوڑنے کی تیاریاں شروع کر دیں اور جنرل سٹور کو فروخت کرنے کے لیے اخبار میں اشتہار بھی دے دیا۔ محبوبہ سے جدائی کے غم نے اسے شراب پینے پر مجبور کیا اور ایک رات وہ نشے میں دھت ہو کر محبوبہ اور اس کے شوہر کو آخری سلام کرنے کے لیے ان کے گھر جا پہنچا۔ یہ اتوار اور سوموار کی درمیانی رات کا واقعہ ہے۔ شوکت اور نوشابہ گھر میں نہیں تھے۔ بیرونی دروازے میں تالا لگا ہوا تھا۔ یہ ہاسمی تالا تھا، یعنی دروازے کے اندر تھا۔ اسے اندر اور باہر دونوں طرف سے کھولا جا سکتا تھا۔ ہرنائی نے وقت بے وقت آنے کے لیے اس کی چابی بنوا رکھی تھی۔ اس رات بھی اس نے چابی لگائی اور مکان میں چلا گیا۔ مکان خالی تھا۔ وہ نشے میں دھت خوابگاہ میں پہنچا اور نوشابہ کی ایک فریم شدہ تصویر سینے پر رکھ کر لیٹ گیا۔ دوسری طرف اس کی موت بھی عقیل کے روپ میں وہاں آ پہنچی۔ عقیل نے اتوار کا سارا دن بھوانی بلڈنگ کا ملبہ صاف کرتے اور زخمیوں کو نکالتے گزارا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بہن کا گھر قریب ہی ہے۔ کام سے فارغ ہونے کے بعد اس نے سوچا کہ بہن اور بہنوئی سے مل لے۔ جس وقت وہ بہن کے گھر پہنچا اس نے فائر بریگیڈ کی وردی پہن رکھی تھی۔ بہن اور بہنوئی تو اسے گھر میں نہیں ملے لیکن بہن کا چاہنے والا ضرور مل گیا۔ سعید کو دیکھ کر اور پہچان کر عقیل شش در رہ گیا۔ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ 2 برس پہلے گاؤں سے غائب ہونے والا سعید اسے اس حال میں اور اس جگہ ملے گا۔ وہ اس کی بہن کے گھر میں اس کی تصویر سینے پر رکھے لیٹا تھا اور اول فول بک رہا تھا۔ یہی شخص تھا جس کی وجہ سے 3 سال پہلے وہ لوگ بدنامی کا شکار ہوئے اور انہیں افراتفری میں نوشابہ کے ہاتھ پیلے کرنے پڑے۔ سعید اور ہرنائی کو دیکھ کر عقیل کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ عقیل نے اسے گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور پوچھا کہ وہ یہاں کیسے پہنچا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ جواب میں ہرنائی نے نشے کی حالت میں الٹی سیدھی بکواس کی۔ اپنی بہن کے بارے میں بیہودہ باتیں سن کر عقیل کا دماغ گھوم گیا۔ وہ ویشیوں کی طرح ہرنائی پر پل پڑا۔ جواب میں اس نے بھی ہاتھ پاؤں چلائے۔ عقیل نے برآمدے میں پڑا ہوا آہنی پائپ کا وہ وزنی ٹکڑا اٹھایا اور اس سے چند شدید ضربیں ہرنائی کے سر پر لگائیں۔ ان میں سے 2 ضربیں جان لیوا ثابت ہوئیں اور ہرنائی چکرا کر کمرے کے وسط میں گر گیا۔ بظاہر وہ بے ہوش ہوا تھا لیکن تھوڑی دیر بعد جب عقیل کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور اس نے ہرنائی کی نبض ٹٹولی تو یہ جان کر اسے شدید دھچکا لگا کہ وہ دم توڑ چکا ہے۔ عقیل نے فوراً مکان کے بیرونی دروازے کو اندر سے کنڈی چڑھائی اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کے سارے بدن سے پسینہ چھوٹ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس صورتحال سے کیسے نمٹے۔ اسے خیال آیا کہ بھوانی بلڈنگ یہاں سے زیادہ دور نہیں۔ وہ مکان کی چھت پر چلا گیا۔ چھت سے اسے بھوانی بلڈنگ کا ملبہ بالکل سامنے نظر آیا۔ اس کے ذہن میں ایک انوکھی بات آئی اور وہ فوراً چھت سے اتر آیا۔ 15-20 منٹ بعد وہ سعید اور ہرنائی کی لاش کندھے پر اٹھائے ایک چھت سے دوسری چھت پر جا رہا تھا۔ گہری تاریکی اور بارش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے ہرنائی کی لاش چھت سے ملبے پر گرائی اور واپس آ گیا۔ گھر میں آ کر اس نے 2 گھنٹے تک سخت محنت کی اور واردات کا ہر ثبوت مٹا ڈالا۔ تاہم 2 ثبوت کسی نہ کسی صورت میں برقرار رہے۔ ایک تو فرش پر خون کے مدم سے دھبے اور دوسرے لکڑی کی چوکھٹ پر آہنی پائپ کی ضرب۔ رات قریباً 12 بجے عقیل واپس اپنے دفتر جا پہنچا اور آرام کے کمرے میں سو گیا۔ صبح منہ اندھیرے وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ دوبارہ بھوانی بلڈنگ پہنچ گیا۔ ملبے میں پہنچتے ہی اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ہرنائی کی لاش کو مناسب طریقے سے چھپایا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ امدادی کارروائیوں میں لگ گیا۔ اس نے ایک زبردست چال چلی
شاید اس کا جرم کبھی ظاہر نہ ہوتا اگر سینما کا ٹکٹ مقتول کی جیب میں نہ رہ جاتا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ شوکت علی کی طرح عقیل نے بھی شروع میں نوشابہ کو بے قصور جانا۔ ہرنائی کو قتل کرنے کے بعد اس نے یہی سمجھا کہ وہ اپنی نیک اور پاک دامن بہن کو ایک شیطان کے چنگل سے چھڑانے میں کامیاب رہا ہے۔ اس کے ذہن میں نہیں آیا کہ بہن بھی اس گناہ میں برابر کی شریک ہے۔ قتل کے 8-10 روز بعد تک تو اس نے قتل کا راز سینے میں دبائے رکھا، لیکن پھر بہن کو بتا دیا کہ اس نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ بعد میں جب نوشابہ کا شوہر قتل کیس میں بری طرح پھنس گیا تو نوشابہ کے ذہن میں زبردست کشمکش شروع ہو گئی۔ وہ جیسی بھی تھی لیکن اپنے بچے اور شوہر سے بہت پیار کرتی تھی۔ اس کا عاشق تو راہی عدم ہو ہی چکا تھا، اب شوہر اور بھائی بھی موت کے دہانے پر تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ خاموش رہ کر بھائی کو بچائے یا سچ بول کر شوہر کو۔ وہ کئی روز اسی عذاب میں مبتلا رہی۔ آخر اپنی زندگی ختم کرنے کے لیے اس نے بھاری مقدار میں خواب آور گولیاں کھا لیں۔ میں نے اس کیس میں شروع سے آخر تک بے حد غور کیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ اس واقعے میں گناہ گار کوئی بھی نہیں۔ تمام کردار اپنے اپنے حالات سے مجبور تھے اور تقدیر کے اشاروں پر ناچ رہے تھے۔ سعید اور ہرنائی نے نوشابہ سے پیار کیا تھا۔ وہ اس کی پہلی محبت تھی اور شاید آخری بھی۔ وقت نے نوشابہ کو اس سے چھین لیا۔ اس نے خود پر بہت ضبط کیا، لیکن پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر نوشابہ کے پیچھے امرتسر جا پہنچا۔ نوشابہ کے ساتھ بھی اسی طرح کے حالات پیش آئے۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کا عاشق اس کے پیچھے پیچھے امرتسر آ پہنچا ہے تو اس نے خود کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن پھر عاشق اس کے خاوند کا دوست بن گیا اور حالات ایسے ہوئے کہ وہ بھی اندھے جذبات کے دھارے میں بہہ گئی۔ جس جسم پر صرف اس کے شوہر کا حق تھا وہ ہرنائی کی بے قراریوں کے حوالے ہو گیا۔ عقیل بھی حالات اور واقعات کا شکار تھا۔ وہ ایک جوشیلا نوجوان اور غیرت مند بھائی تھا۔ بہن کے پرانے عاشق کو بہن کی خوابگاہ میں دیکھ کر وہ حواس کھو بیٹھا اور اس کے ہاتھوں ایک قتل ہو گیا۔ اور شوکت علی، وہ تو ویسے ہی شروع سے آخر تک مظلوم نظر آتا ہے۔ اس نے ایک شخص کو دوست بنایا، اس پر اندھا اعتماد کیا، اسے بھائیوں کا درجہ دیا، گھر کا فرد سمجھا، لیکن وہ دوست نہ چاہتے ہوئے بھی اسے دغا دینے پر مجبور ہو گیا۔ نوشابہ 2-3 ہفتے بعد اسپتال سے فارغ ہو گئی، لیکن وہ پوری طرح صحتیاب نہیں ہوئی۔ اس کے دماغ پر اثر ہوا تھا اور بینائی بھی عادی رہ گئی تھی۔ اسپتال سے فارغ ہو کر وہ سیدھی کپور تھلہ اپنے باپ کے گھر پہنچی۔ اس کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ اس کے پاس نہیں بچا تھا۔ 3 روز پہلے اسے شوکت کی طرف سے طلاق نامہ مل چکا تھا۔ بچہ بھی شوکت نے اپنے پاس رکھ لیا۔ عقیل کے ہاتھوں ہرنائی کا قتل دفعہ 302 کے زمرے میں نہیں آتا تھا۔ یہ قتل عمد نہیں تھا کیونکہ اس میں فوری غصے کا عمل دخل تھا۔ میں نے عقیل کے خلاف بلا ارادہ قتل کی دفعات کے تحت چالان مکمل کیا اور کوشش کی کہ وہ سخت سزا سے بچ جائے۔ طویل عدالتی کارروائی کے بعد عقیل کو 10 برس قید کی سزا سنائی گئی۔ یوں یہ کہانی اپنے انجام کو پہنچی، جس میں میرے خیال کے مطابق کوئی ولن نہیں تھا۔ جتنے کردار تھے مجبور تھے یا مظلوم تھے۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ چاہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔